الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری محترم دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں چند عورتوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں. بعض تو بد کردار عورتوں کے واقعے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ سرکشی کے ساتھ زندگی گزاری، ان کا تذکرہ اور ان کا انجام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا. جیسے امرأت نوح اور امرأت لوط، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. یہ دونوں عورتیں نبی کے گھر میں ہونے کے باوجود، نبی کی اہلیہ اور نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے بغاوت کے اوپر اور سرکشی کے اوپر تلی رہی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انجام بھی بہت برا کیا. اس کا تفصیلی واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو بعض بد کردار عورتوں کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا، اور بعض ایسی خواتین کا اور بعض ایسی عورتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ جو بہت نیک سیرت خاتون تھیں اور بہت نیک دیندار خاتون تھی. ایسی خواتین کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا کہ ان خواتین نے مخالف سے مخالف حالات کے باوجود اور مخالف سے مخالف ماحول کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالی کے ایمان کے اوپر جمی رہی، اور بہت استقامت کے ساتھ اذیتیں برداشت کر کے بھی، تکلیفیں برداشت کر کے بھی وہ اپنے ایمان کے اوپر جمی رہی، اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ وہ دنیا سے گئی، اور کسی صورت میں اپنے ایمان سے ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، مخالف سے مخالف حالات کے باوجود. ایسی ہی ایک عورت کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمایا ہے. میں نے خطبے کے اندر جو آیتیں تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہی ایک عورت کا ذکر کیا ہے، اور وہ عورت ایک ظالم بادشاہ فرعون کی عورت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا پاکیزہ قصہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. فرعون یہ مصر کا بادشاہ تھا،
हल्का सा पंखा चला। उस ज़माने में मिस्र के जो बादशाह हुआ करते थे उनका लक़ब फ़िरऔन होता था। उस ज़माने में मिस्र के जो बादशाह हुआ करते थे उनका लक़ब फ़िरऔन हुआ करता था। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसको फ़िरऔन कहा जाता था। तो मिस्र पर हुकूमत करने वाले मुख्तलिफ़ ज़माने के अंदर मुख्तलिफ़ फ़िरऔन गुज़रे हैं। ये जिस फ़िरऔन का वाक़या और जिस फ़िरऔन की बीवी का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ज़िक्र किया है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का फ़िरऔन है। उसकी बीवी का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है। ये फ़िरऔन बड़ा ज़ालिम बादशाह था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बड़े इनामात से नवाजा था। बहुत मालो दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मरहमत फ़रमाई थी। हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दी थी। सेहत व तंदुरुस्ती अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दी थी। किताबों के अंदर लिखा है कि इतना सेहतमंद था और ऐसी तंदुरुस्ती अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मरहमत फ़रमाई थी कि उसको कभी दर्द सर भी नहीं हुआ था। उसका सर भी कभी दुखा नहीं था पूरी ज़िंदगी में। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सेहत और ऐसी तंदुरुस्ती से उसको नवाजा था। हर तरह की नेमत और हर तरह के इनाम से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माला माल किया था। मगर उन नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करने के बजाय उन नेमतों की वजह से वो गुरूर और घमंड के अंदर आ गया था और वो यूँ कहा करता था अपने लोगों से कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार हूँ। इसने छोटी छोटी मूर्तियाँ घरों के अंदर दे रखी थी और लोगों को कह रखा था कि इन मूर्तियों की पूजा करो, ये तुम्हारे छोटे खुदा है और तुम्हारा बड़ा खुदा मैं हूँ। कुरान ने उसका ये जुमला नकल किया है कि वो यूँ कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा बड़ा खुदा हूँ। तो इस तरह वो अपनी नेमतों से घमंड में आ गया और इतना तकब्बुर उन नेमतों से, हुकूमत से, मालो दौलत से इतना घमंड उसके अंदर पैदा हो गया था कि वो अपने आप को खुदा कहा करता था और अपने आप को रब्बे आला, सबसे बड़ा रब कहा करता था। और ज़ालिम भी बहुत ज़्यादा था, अपने मातहतों के ऊपर जुल्म भी बहुत ज़्यादा किया करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसके दरबार के अंदर भेजा था कि जाओ उसको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए समझाओ और इसको कहो कि अपनी खुदाई को छोड़े और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का रास्ता इख्तियार करे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके दरबार में गए और उसको जो है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तरफ उसको बुलाया और अपनी खुदाई छोड़ने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कहा। मेरी मोहतरम दीनी बहनों, अजीब बात यह है कि यही मूसा जिसने फ़िरऔन को उसके दरबार में जाकर उसकी खुदाई के लिए चैलेंज किया और उसकी खुदाई छोड़ने के लिए कहा, हालांकि फ़िरऔन के सामने इस तरह की बात कहना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना था और अपने आप के लिए मौत को दावत देनी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन्होंने जो है फ़िरऔन को चैलेंज किया। यही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस वक्त फ़िरऔन की खुदाई को चैलेंज कर रहे थे, इनका बचपना फ़िरऔन ही के महल के अंदर गुज़रा और ये फ़िरऔन ही के महल में जवान हुए थे। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान थी कि जो मूसा बड़े होकर के जो है फ़िरऔन की खुदाई को चैलेंज कर रहे थे और फ़िरऔन को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुला रहे थे, उस मूसा की परवरिश ख़ुद फ़िरऔन ने की थी और उसी के महल के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हुए थे। इसका किस्सा भी कुरान करीम ने जो है ज़िक्र किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे जो है फ़िरऔन के दरबार में बचपने के अंदर पहुँचे और किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरऔन के शाही महल के अंदर उसके बेटे की और उसके औलाद की तरह रहे और पले बढ़े। कुरान करीम ने उसका तफसील वाक़या बयान किया है। हुआ ये था
کہ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق جو ہے بنو اسرائیل سے تھا. آپ کی جو قوم تھی وہ بنو اسرائیل تھی اور مصر میں رہا کرتی تھی، اور مصر میں جس کی حکومت تھی جس قوم کی، اور فرعون جس قوم سے تعلق رکھتا تھا وہ قوم قبطی کہلاتی تھی. قبطی لوگ حکومت کے اوپر تھے، فرعون حکومت کرتا تھا، اور یہ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا جس قوم سے تعلق تھا وہ جو ہے ان قبطیوں کے یہاں مزدوری کیا کرتی تھی. بنو اسرائیل کی عورتیں قبطی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی، ان کے برتن وغیرہ مانجتی تھی، اور ان کے جو مرد ہوتے تھے وہ قبطی لوگوں کے کھیتوں کے اندر کام کرتے تھے. تو اس طرح بنو اسرائیل سے یہ مزدوری کرایا کرتے تھے. فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی، اور اس آگ نے مصر کے اندر، بیت المقدس فلسطین کے اندر شام کے اندر ہے، وہاں سے ایک آگ نکلی اور یہاں مصر کے اندر آئی، اور مصر میں آ کر کے اس آگ نے قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا، بنو اسرائیل کے گھروں کو اس نے کچھ نہیں کیا. وہ آگ جو فلسطین سے بیت المقدس سے آئی اس سے قبطیوں کے مکانات جل گئے اور بنو اسرائیل کے مکانات بچے رہے. بنو اسرائیل کی مکانات کو وہ آگ نہیں لگی. یہ خواب فرعون نے دیکھا اور صبح کو اپنے درباریوں سے اس خواب کا ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ، اس کی تعبیر کیا ہوگی. اس کے درباریوں میں تعبیر کے ماہرین بھی تھے. انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو قبطیوں کو مارے گا اور قبطیوں کی یعنی فرعون کی حکومت چھین لے گا. تو فرعون کو اس کا فکر پیدا ہوا. تو فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ پھر اس کا علاج کیا ہے، کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی حکومت کو بچا سکیں اور ہماری حکومت محفوظ رہے. تو درباریوں نے اور اس کے وزراء نے اس کو مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ بنو اسرائیل کے اندر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، چونکہ خطرہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ جو ہے ہماری حکومت کے لیے آگے چل کر کے خطرہ بنے گا. تو ہم جو ہے ان میں پیدا ہونے والے بچوں کو ہی قتل کرتے رہیں تو یہ خطرہ باقی نہیں رہے گا. چنانچہ فرعون نے اس رائے کو پسند کیا اور اپنی پوری حکومت کے اندر اور اپنی پوری مملکت کے اندر یہ حکم نافذ کر دیا کہ بنو اسرائیل کے اندر اب جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. چنانچہ بنو اسرائیل کے اندر جو بچے پیدا ہوتے تھے اس کو قتل کرنا جو ہے فرعون کے لوگوں نے شروع کیا، اور اس طرح ہزاروں بچے بنو اسرائیل کے قتل کر دیے گئے. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا فرعون کی پولیس اور فرعون کے لوگ وہاں پہنچ جاتے اس گھر میں، اور اس نو مولود بچے کو، نئے پیدا ہونے والے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتے، قتل کر دیتے تھے. ہزاروں بچے اس طرح سے بنو اسرائیل کے قتل ہو گئے. جب ہزاروں بچے قتل ہو گئے، کوئی بچہ بچتا ہی نہیں تھا، تو پھر کچھ لوگوں نے فرعون کو توجہ دلائی کہ بھئی اس طرح ہم بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے رہیں گے تو یہ تو ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے یہاں کام کون کرے گا، ہمارے یہاں مزدوری کون کرے گا، ان کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. تو پھر فرعون کو اس کے لیے جو ہے فکر پیدا ہوا کہ یہ بھی فکر کی بات ہے کہ اگر یہ ان کو مار دیا جائے، ان کی نسل کو ختم کر دیا جائے تو آگے چل کر کے یہ قوم ہی ختم ہو جائے گی، تو ہمارے کام کون کرے گا، ہمارے کھیتوں میں مزدوری کون کرے گا، ہمارے گھروں کے اندر کون عورتیں کام کرے گی. تو پھر فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے کہ 1 سال تو ایسا رکھا جائے کہ اس سال میں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور 1 سال ایسا رکھا جائے کہ اس سال میں جو بچے پیدا ہو اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے، اس کو نہ مارا جائے. تو اس سے ایسا ہوگا کہ ان کی تعداد زیادہ بڑھے گی نہیں، ان کی تعداد ہمیشہ کم رہے گی، تو وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں بنیں گے، اور ہمارے گھروں کا کام بھی اور ہماری مزدوری کا کام بھی اس کی وجہ سے چلتا رہے گا. فرعون کو یہ رائے بہت پسند آئی اور اس نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ بھئی 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون 1 سال بڑے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ حضرت ہارون پیدا ہوئے اس سال میں
جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اور پھر دوسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ وہ سال تھا جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال میں پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بڑا ڈر لگا کہ اب جو ہے میرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا، فرعون کے لوگ گھر آئیں گے اور وہ میرے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ان کو بڑا فکر ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، اللہ کی طرف سے ان کو الہام کیا گیا کہ تم جو ہے اپنے بچے کو سمندر کے اندر ڈال دو، کسی صندوق کے اندر، کسی پیٹی کے اندر بند کر کے اس کو جو ہے دریا کے اندر ڈال دو۔ اب دریا کے اندر اپنے بچے کو ڈالنا ایک ماں کے لیے، اپنے نو مولود بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو، ماں اپنے ہاتھوں سے اس کو صندوق میں بند کرے اور پھر اس کو دریا کے اندر ڈال دے، ایک ماں کا دل کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کچھ تردد ہوا، کچھ پسو پیش ہوا کہ میں اپنے بچے کو کیسے ڈال دوں، اور ساتھ شیطان نے وسوسہ بھی ڈالا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کہ اگر تم صندوق میں بند کر کے اپنے بچے کو سمندر کے اندر ڈال دو گی تو ضرور اس کو سمندر کے جانور کھا جائیں گے اور تم کو اس کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ اپنے بچے کی نعش دیکھ سکو یا اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کر سکو۔ اگر گھر میں رکھو گی تو فرعون کے لوگ آ کر قتل کر دیں گے، لیکن بچہ تو تمہارے پاس رہے گا، تم اس کو کفن دے سکو گی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر سکو گی، اتنا تو ہوگا۔ سمندر کے اندر ڈال دو گی تو اس کی نعش کا کوئی پتہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ وسوسہ بھی شیطان نے ڈالا، مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام کیا گیا، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کی ماں، ڈرو نہیں، کسی طرح کا غم نہ رکھو، اس بچے کو دوبارہ ہم تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ یہ بچہ صندوق میں ڈال کر کے تم سمندر میں چھوڑ دو گی، یہ بچہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم اپنی قدرت سے دوبارہ بچے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے، وہ بھی بچہ دوبارہ تمہارے پاس ضرور آئے گا، اور پھر آگے چل کر کے ہم اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ 3 وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے، لا تخافی ولا تحزنی، تمہیں ڈرنے کی اور تمہیں رنج و غم کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، سارا ڈر اپنے دل سے نکال دو اور سارے رنج و غم اپنے دل سے پھینک دو۔ اور ایسے ہی ہوا، جیسے ہی یہ الہام ہوا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، سارا رنج و غم اور سارا ڈر ان کے دل سے نکل گیا۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا انا رادوہ الیکی، اس بچے کو ہم دوبارہ تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ اب یہ دیکھیے، صندوق میں بند کر کے بہتے ہوئے سمندر کے اندر، بہتے ہوئے دریا کے اندر صندوق کو چھوڑا جا رہا ہے، کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ صندوق واپس آئے گا یا یہ بچہ بڑا ہو کر کے واپس آئے گا؟ کوئی امید نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے کہا ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ اور تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو آگے چل کر کے ہم رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان وعدوں پر یقین کیا اور صندوق کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ میری محترم دینی بہنوں، یہاں رک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اور جو بندی، جو مرد اور جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کر کے اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم چاہے ہماری عقل کے خلاف ہو، چاہے ہماری سمجھ کے خلاف ہو، مگر ہم اس پر عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ضرور نوازتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر ہی مرحمت فرماتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو سمندر کے اندر ڈال دیا، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ نے جو کہا تھا کہ ہم دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے، ایسے ہی ہوا۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا۔ آگے واقعے کی تفصیل میں اس کا ذکر آئے گا، اور پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نہ صرف وہ رسول بنے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں میں بھی بڑا پیغمبر ان کو بنایا۔ پیغمبر تو بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، ان میں چند پیغمبر بڑے پیغمبر کہے جاتے ہیں، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ یہ ان کی ماں نے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو گویا اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے۔ ہم اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے، چاہے کیسے ہی مخالف حالات کیوں نہ ہو، اور چاہے کیسا ہی مشکل عمل کیوں نہ ہو، کیسے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، مگر ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے وعدوں سے ہمیں نوازتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ ہمیں مرحمت فرماتے ہیں۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے صندوق میں بند کر کے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ صندوق پانی کے ساتھ بہتے بہتے فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون نے جو ہے سمندر کے کنارے محل بنایا تھا، ان کی بیوی حضرت آسیہ اس محل کے اندر رہتی تھی۔ بالکل کنارے پر، وہاں سمندر کے کنارے پر پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کی بلندی کے اوپر وہ محل بنا رکھا تھا، اور اس کے نیچے سے وہ سمندر بہتا تھا۔ ایسا خوشنما محل جو ہے فرعون نے بنایا تھا۔ تو وہاں محل کے پاس سمندر میں اس شاہی محل کی کچھ عورتیں، کچھ کام کرنے والی اور محل کی جو عورتیں تھیں وہ نہا رہی تھی۔ وہ صندوق بہتے بہتے وہاں تک گیا، تو جو عورتیں شاہی محل کی وہاں سمندر کے اندر نہا رہی تھی، انہوں نے وہ صندوق دیکھا، اور وہ صندوق انہوں نے پکڑ لیا جو پانی میں بہتا ہوا تھا، اور پھر جو ہے انہوں نے اس کو کھولنا چاہا، لیکن پھر ان کے آپس میں یہ بات ہوئی ہوگی کہ اگر اس صندوق کے اندر کوئی قیمتی چیز نکلی تو پھر ہو سکتا ہے ہمارے اوپر چوری کا الزام لگے کہ بھئی اس میں دوسری چیزیں بھی تھیں، وہ انہوں نے لے لی۔ اس لیے انہوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا ہوگا کہ بھئی ہمیں صندوق کھولنا نہیں ہے، یہ صندوق لے جا کر کے ہم بادشاہ کی بیوی، فرعون کی بیوی آسیہ کو دے دے، وہی اس محل کے اندر رہتی تھی۔ چنانچہ وہ عورتیں اس صندوق کو لے کر کے حضرت آسیہ کے پاس محل کے اندر پہنچی، اور ان کو وہ صندوق حوالے کیا کہ یہ پانی میں تیر کر کے آیا ہے۔ حضرت آسیہ نے بہت سوچ کر کے کہ بھئی اس صندوق کے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے، اس انتظار کے ساتھ اور اس شوق کے ساتھ اس صندوق کو کھولا۔ جب صندوق کو کھولا تو وہ حیران رہ گئی کہ اس صندوق کے اندر تو ایک چھوٹا سا حسین و جمیل اور نورانی چہرے والا بچہ ہے۔ وہ دیکھتے ہی رہ گئی کہ کس قدر نورانی چہرے والا بچہ ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور ہر ایک کو اس سے شفقت، ایک چھوٹا بچہ کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس سے پیار کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ معصوم ہوتا ہے اور اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ چونکہ کوئی گناہ نہیں ہوتا نا اس کی زندگی میں، ابھی وہ چھوٹا بچہ ہے، تو اس گناہ کا اثر یہ، اس معصومیت کا اثر یہ ہوتا ہے، اس بے گناہی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اور اس چہرے کو دیکھ کر ہر کسی کو محبت ہو جاتی ہے۔ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہم بھی جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پر اس سے پیار آتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور ہر کوئی بچے سے جو ہے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس کی معصومیت کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے بے گناہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ گناہوں کے پتلے بنے ہوئے ہیں، قدم قدم پر ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس لیے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ورنہ بہت سے اللہ والے نیک بندے صلحاء
کہ جن کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے، یا ان سے معصیت اور گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کروا لیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ، ایسے اللہ والے لوگ ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے ان کی بے گناہی کا، کہ ان کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہوتے تو پھر ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کو معاف کروا لیتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار ہو جاتا ہے، ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان والوں سے کہتے ہیں، حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں، وہ آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ بے گناہ ہے نا، اس نے اپنے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کروا لیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے اعلان کروا کر فرشتوں کو بھی اس سے محبت کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور پھر اس بندے کی محبوبیت زمین والوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بے گناہی کا اثر ہوتا ہے، بے گناہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو میری محترم دینی بہنوں، اس سے ہمیں یہ بھی سبق لینا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم سے سرزد ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو دھو کر کے اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کروا لیں۔ یہ محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس سے ہم لوگوں کی نگاہوں میں بھی محبوب بن جاتے ہیں، مقبول بن جاتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کی طرف سے محبتیں ملتی ہے۔ خیر، وہ بچہ اس صندوق کے اندر نکلا، حضرت آسیہ کو اس بچے کے اوپر بڑا پیار آیا کہ بڑا نورانی چہرے والا بچہ ہے، اور فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جو فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اسی کو اولاد نہیں تھی۔ خدا تو دوسروں کو اولاد دیتا ہے، یہ تو اس کے خود کی اولاد نہیں تھی اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ خیر، فرعون کی اولاد نہیں تھی، حضرت آسیہ کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس بچے کو دیکھ کر کے حضرت آسیہ کو بہت پیار آیا، اور انہوں نے دل میں سوچا کہ اس بچے کو تو ہمیں اپنا بنا لینا چاہیے، اور اپنی اولاد ہمیں اس کو جو ہے بنا لینا چاہیے۔ اب اس صندوق کے اندر بچہ نکلا اور شاہی محل کے اندر پہنچا تو بات تھوڑی دیر میں پھیل گئی۔ چنانچہ جو پولیس قتل پر مامور تھے، جن کے یہ ذمہ داری تھی کہ بنو اسرائیل کا کوئی بچہ ہو تو اس سال کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے، پولیس تک یہ بات پہنچی، جو ہے فرعون کے کارندوں تک یہ بات پہنچی۔ فوراً وہ لوگ آ گئے شاہی محل کے اندر اس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہ بھئی یہ تو بنو اسرائیل کا بچہ ہے، اسے قتل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حضرت آسیہ نے یوں کہا کہ تھوڑا رک جاؤ، میں اپنے شوہر سے فرعون سے درخواست کرتی ہوں، اگر وہ معافی دے دے تو ٹھیک ہے، اگر معافی نہ دے تو پھر تم اس کو قتل کر دینا۔ چنانچہ آسیہ جو ہے اس بچے کو لے کر کے فرعون کے پاس، اپنے شوہر کے پاس گئی، اور اپنے شوہر سے یوں کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں تو یہ ہمارے لیے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت آسیہ نے یوں کہا کہ ہذہ قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، بڑا بنے گا تو ہمارے کام آئے گا، ہمارا سہارا بنے گا بڑھاپے کے اندر، ہم اس کو لڑکا بنا لیں۔ اس طرح فرعون سے کہا، اور فرعون سے اصرار کیا کہ تم کہہ دو اپنے لوگوں سے کہ اس کو قتل نہ کریں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ تو فرعون نے آسیہ کی بات کو مان لیا، اور جو ہے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی اس کو قتل نہیں کرنا ہے، اس کو معافی دے دی جاتی ہے، چونکہ میری بیوی اس کو لڑکا بنانا چاہتی ہے۔ فرعون مان گیا آسیہ کی بات کو۔ یہاں بھی میں اپنی بہنوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر منوانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ دیکھیے، فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ، اتنے سخت دل کا بادشاہ کہ جس نے ہزاروں بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا تھا، بڑا سنگ دل بادشاہ تھا،
بڑا جابر و ظالم بادشاہ تھا، اس کا دل جلدی پسیجتا نہیں تھا، ایسا شوہر اور ایسا فرعون، اس کو بھی عورت کی بات ماننی پڑی اور عورت کے اصرار اور عورت کی ضد کے آگے اس کو جھکنا پڑا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے۔ میری محترم دینی بہنوں، آپ بھی اپنی اس صلاحیت کا استعمال، اپنی ضد اور اپنے اس اصرار کا استعمال دین کے لیے کریں۔ آپ کا شوہر بے نمازی ہے تو اسے سمجھا کر، اسے اصرار کر کے، اس کے سامنے ضد کر کے اس کو نمازی بنائیں۔ آپ کا شوہر اگر داڑھی نہیں رکھتا، آپ اس سے اصرار کریں، اس سے ضد کریں اور اس کو سمجھائیں کہ وہ داڑھی رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے کے اوپر بڑھائے۔ آپ میں منوانے کی صلاحیت ہے، وہ آپ کی بات مانے گا اور اس طریقے سے دین کے اوپر آ جائے گا۔ اس کی وضاحت، آپ کے شوہر کی، آپ کے گھر والوں کی وضاحت، ان کے بدنوں کے اوپر اسلامی لباس نہیں ہے، ان کے بدنوں کے اوپر اسلامی علامتیں نہیں ہے، تو آپ ضد کر کے، اصرار کر کے یہ رکھنے کے اوپر ان کو مجبور کریں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، اس کا استعمال آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کریں، تو اس سے آپ کے گھروں کا ماحول دینداری کا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس سے نوازا ہے۔ عورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرشمائی صلاحیت رکھی ہے، اور عورت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبردست صلاحیت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے نبوت کو بھی سہارا ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو سہارا ملا ہے وہ عورت کے ذریعے سے ملا ہے۔ یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور غار حرا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی مرتبہ قرآن اترا اور پہلی وحی آئی اور حضرت جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا، تو آپ پر بڑی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، اور جب وہاں سے نکل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کانپ رہے تھے، اور حضرت خدیجہ سے گھر جا کر کے یوں کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ بہت کانپ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑایا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہوا، جب آپ کو اچھا لگا، وہ کب کبھی ختم ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سارا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ غار حرا میں ایسا ایسا ہوا، اور پھر یوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، میں مر جاؤں گا۔ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اور جس طرح کی بات میرے ساتھ پیش آئی ہے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں، میں مر جاؤں گا۔ یعنی گویا ایک طرح کی نا امیدی اور ایک طرح کی گھبراہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ملی اور یہ گھبراہٹ کافی حد تک آپ سے دور ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے یوں کہا کہ نہیں، آپ گھبرائیے مت، آپ نا امید مت ہو جائیے، آپ جیسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو لوگوں کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، آپ تو جو مجبور لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے خوب کام آتے ہیں۔ ایسے شخص کو جو لوگوں کے کام آتا ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، تو آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس انداز سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات کہے اور یہ باتیں کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی ہو گئی، اور جو ایک نا امیدی کی اور گھبراہٹ کی کیفیت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو گئی۔ یہ عورت کی صلاحیت ہے کہ حضرت خدیجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت میں ایسی صلاحیت رکھی ہے۔ تو میری محترم دینی بہنوں، آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا استعمال اپنے گھر کا ماحول دینی بنانے کے اندر کریں۔ آپ اپنے شوہر سے اصرار کریں وہ دین کے مطابق چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں۔ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو اصرار کر کے نمازی بنائیں۔ وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، اصرار کر کے اس کے پاس داڑھی رکھوائیں۔ وہ اسلامی لباس اپنے بدن کے اوپر نہیں پہنتا ہے تو آپ اصرار کر کے، ضد کر کے اس کو اسلامی لباس پہنائیں۔ اپنی صلاحیت کا اور اپنے اس اصرار اور ضد کا اپنے گھر کا ماحول دیندار بنانے کے اندر استعمال کرے۔ خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ فرعون نے آسیہ کی بات کو مان لیا اور اپنے کارندوں سے کہا کہ بھائی اس بچے کو کی جان بخش دی جائے اور اس بچے کو قتل نہ کیا جائے۔ یہاں حضرات مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے آسیہ نے فرعون سے یوں کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ بھئی میں اس کی جان تو بخش دیتا ہوں اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بھلے بنے، لیکن میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، میں تو اس کو مارنا چاہتا ہوں لیکن تمہاری ضد پر اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ یہ جواب فرعون نے دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر فرعون بھی اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہاں میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا۔ حضرت آسیہ نے کہا تھا، ابھی تو یہ بچے تھے اور ابھی ایمان اور اسلام کی بات نہیں تھی، مگر حضرت آسیہ نے اس وقت کہا حضرت موسیٰ کے متعلق کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے، حضرت موسیٰ کے ذریعے سے حضرت آسیہ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اور فرعون نے چونکہ انکار کر دیا کہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا۔ اس لیے میری محترم دینی بہنوں، زبان سے جو بولے آدمی تو وہ بھی سوچ کر کے بولے کہ وہ کیا کلمات اپنی زبان سے نکال رہا ہے۔ جیسے کلمات بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اس لیے خاص کر ہماری بہنوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ زبان سے جو کلمات نکالے وہ بہت سوچ کر کے نکالے۔ بعض مرتبہ ہماری بہنیں اپنی زبان سے ایسے کلمات نکال دیتی ہے، جیسے بعض مرتبہ اولاد جو ہے کچھ پریشان کرتی ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کچھ تکلیف دیتے ہیں تو ان کے لیے بد دعا کے کلمات زبان سے نکال دیتی ہے۔ بعض مرتبہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہی بد دعا بچے کو لگ جاتی ہے اور بچے کی زندگی کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، پھر خود بھی اس پر پچھتاوا کرتی ہے اور زندگی پر افسوس کرتی ہے۔ تو بولتے وقت دیکھیے حضرت آسیہ نے اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، اللہ نے اس چیز کو ان کے لیے اسلام اور ایمان کا سبب بنا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنتی ہو گئی۔ اور فرعون نے اس کا انکار کیا اور اپنی زبان سے یوں کہا کہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے اس کو محروم رکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوا اور شکار ہو گیا۔ اس لیے جب اپنی زبان سے کلمات نکالے تو بڑی سوچ سمجھ کر کے وہ کلمات نکالیں۔ ہماری بہنوں میں لعن طعن کی عادت ہوتی ہے، برا بھلا کہنے کی عادت ہوتی ہے، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ زبان سے نکلے ہوئے کلمات یہ بعض مرتبہ جہنم کی گہرائی کے اندر پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اندر بیان کیا، عورتوں کے اندر تقریر کی۔ عید کا موقع تھا، عید کی نماز کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی۔ خطبہ تو عید کی نماز میں بعد میں کہا جاتا ہے، مگر آپ نے وعظ کہا عید کے موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی عیدگاہ کے اندر آتی تھی، وہ ایک کونے میں ہوتی تھی مردوں سے دور، اور مرد جو ہے قریب ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے وعظ کہا اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعظ میں آخرت کے متعلق بہت جو ہے رقت آمیز باتیں کہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ ہوا کہ میں نے جو تقریر کی یہاں وہ شاید عورتوں کو سنائی نہیں دی، چونکہ عورتیں بہت دور ایک کونے کے اندر تھی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع پر تشریف لے گئے وہاں، اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اندر تقریر کی، اور اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے یوں کہا کہ عورتوں، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی گروہ، تم صدقہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ عورتیں صدقہ کیا کرے، عورتوں کو صدقے کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس لیے کہ میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے، مردوں کے مقابلے میں جہنم میں عورتیں زیادہ میں نے دیکھی ہے۔ اگر وہ جہنم سے اور آگ سے بچنا چاہتی ہے تو ان کو صدقہ کرنا چاہیے، وہ صدقہ کرے گی تو جہنم سے بچے گی۔ کسی عورت نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں، عورتیں جہنم کے اندر زیادہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بتائی ان کو کہ عورتیں جہنم میں زیادہ اس لیے ہے کہ تکفرن اللعن و تکفرن العشیر،
وہ لعن طعن بہت کرتی ہے، برا بھلا اپنی زبان سے بہت بولتی ہے، اور اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہے۔ دو باتیں ان میں ہے، لعن طعن بہت کرتی ہے، برا بھلا کہنا، بات بات میں اپنی اولاد کو جو ہے، اپنے پڑوسیوں کو بات بات میں جھگڑنا، برا بھلا کہنا، یہ چیز ان کے اندر زیادہ ہے۔ اور شوہر کی ناشکری بہت ہے، شوہر ان کے لیے کتنا ہی راحت کا سامان کیوں نہ کرے، کتنا ہی سہولت کا انتظام گھر کے اندر کیوں نہ کرے، مگر ہمیشہ ان کی زبانوں کے اوپر شکایت رہتی ہے، ان کی زبان کے اوپر شکوہ رہتا ہے، کبھی شکریہ کے کلمات ان کی زبانوں پر نہیں آتے، اور کبھی وہ شوہر کے احسان مند نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ناشکری ہی کرتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 سال تک ایک شوہر 50 سال تک اپنی عورت کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور 50 سال کے بعد اگر اس کی کوئی ضرورت وہ پورا نہ کر پائے تو وہ یوں کہتی ہے کہ تیرے ساتھ رہ کر مجھے ملا ہی کیا، ایک چتھڑا اور ایک لتھڑا۔ 50 سال اس پر احسان کرتا رہا اور ایک ضرورت اس کی پوری نہیں ہوئی تو 50 سال کے احسان پر پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جہنم میں جانے کی دو وجہ آپ نے بتلائی، لعن طعن بہت زیادہ اور شوہر کی ناشکری بہت زیادہ۔ یہ اگر عورت نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر پہنچائے گا۔ بہرحال عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ بہت سوچ کر کے باتیں اپنی زبان سے نکالنی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور ایک چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو محروم فرما دیتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم اس کے لیے طے فرما دیتے ہیں، جیسے فرعون اور آسیہ کے قصے میں ہوا۔ آسیہ نے اچھی بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے ان کو نواز دیا، اور فرعون نے ایک غلط بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کو معافی دے دی گئی اور آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر جب لمبا قصہ ہے، مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام شاہی محل کے اندر پلے بڑھے، اور پھر آگے چل کر کے کوئی واقعہ پیش آیا تو انہوں نے شاہی محل کو چھوڑ دیا۔ جب کوئی ایسی بات پیش آئی جس کی وجہ سے وہ شاہی محل چھوڑ کر کے چلے گئے، پھر وہ کسی جگہ گئے، ان کی شادی ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبری مرحمت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب جاؤ فرعون کے دربار میں، اور اس کو جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دو کہ یہ اپنی خدائی چھوڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرو، یہ جا کر کے فرعون کو کہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر کے فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو پھر فرعون یہ کہاں ماننے والا تھا، وہ تو جو ہے بہت غرور اور گھمنڈ میں تھا، اور اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، کہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتا۔ ماننے کے بجائے اس نے کہا کہ یہ جادوگر معلوم ہوتا ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کا، اپنی لاٹھی کا معجزہ بھی وہاں دکھایا تھا، اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لاٹھی کا معجزہ مجھے دیا ہے۔ تو جب لاٹھی کا معجزہ دکھایا تو کہا کہ ہاں یہ تو جادوگر ہے، اور بڑا جو ہے جادو کے اندر ماہر ہے۔ تو اس نے جو ہے اپنے ملک میں اعلان کر دیا کہ جتنے جادوگر ہیں وہ آ جائیں اور ان سے مقابلہ کریں، اور ان کے جادو کو جو ہے ختم کریں، اس کے جادو کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ یہ جو کچھ کرتا ہے وہ جادو کے ذریعے سے کرتا ہے۔ چنانچہ پورے ملک کے اندر اعلان کر دیا گیا، جادوگر سارے جمع ہو گئے، لوگوں کے اندر بھی اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن جو ہے مقابلہ ہوگا، سارے لوگ جمع ہو جائے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، قرآن نے یہ سارا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مختصر یہ کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہ جادوگر رسیاں لے کر کے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو، انہوں نے وہ رسیاں ڈالی تو وہ سارے سپولیے ہو گئے، وہ رسی سپولیے بن گئے، اور پورے میدان کے اندر سپولیے دوڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا، اور سارے سپولیوں کو نگل گیا۔ کھلے عام موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی، اس لیے کہ وہ تو جادو نہیں تھا، حقیقت تھی، معجزہ تھا۔ سارے جادوگر ہار گئے، اور جادوگر بھی سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے موسیٰ، وہ تو جادو جانتے تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، تو یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہے۔ وہیں سب کے سامنے جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جادوگروں نے کلمہ پڑھا تو ایک شور ہو گیا، اور جو ہے فرعون نے بھی ان کو دھمکی دی کہ تم نے کیسے موسیٰ کے خدا کو خدا مان لیا، خدا تو میں ہوں۔
اگر نہیں جو ہے پھرو گے اور نہیں مجھے خدا مانو گے میں تمہیں سولی کے اوپر لٹکا دوں گا۔ خیر وہ سارے جادوگر ایمان لائے، اور اسی موقع پر حضرت آسیہ بھی ایمان لے آئی، جو فرعون کی بیوی تھی، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ بچپن میں اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ایک نبی کے لیے، چونکہ یہ بچہ تو آگے چل کر کے نبی بننے والا تھا، اس نبی کے لیے اچھے کلمات حضرت آسیہ نے کہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی۔ اب حضرت آسیہ مسلمان ہوئی تو فرعون کو ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ آسیہ سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے لیے وہ سمندر کے کنارے پہاڑیوں کے اوپر اس نے سونے کا محل بنایا تھا، سارا محل جو بنا تھا وہ سونے کا تھا، آسیہ کے لیے بنایا تھا، اور اپنی اس بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ لیکن جب وہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو یہ اپنی بیوی کا دشمن بن گیا، اور اس نے کہا تم نے کیسے موسیٰ کے خدا کو خدا مان لیا؟ خدا تو میں ہوں، اور اگر تم مجھے خدا نہیں مانو گے تو میں تمہیں اذیتیں دے دے کر کے مار ڈالوں گا۔ اس طرح اس نے دھمکی دی، لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ میں تو موسیٰ کے خدا کو ہی خدا مانوں گی، ایک اللہ ہی کی عبادت کروں گی۔ وہ جمی رہی اپنے ایمان کے اوپر۔ بہت اذیتیں دی فرعون نے، بہت تکلیفیں دیتا تھا، اور بہت ان کو اذیت پہنچاتا تھا، اور ان کو اس بات کے اوپر مجبور کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جائے اور فرعون کو خدا تسلیم کر لے۔ مگر حضرت آسیہ اپنے ایمان کے اوپر جمی رہی، اتنی اذیتوں کے باوجود، اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی ذرا بھی اپنے ایمان سے ڈگمگائی نہیں۔ یہ فرعون نے دیکھا کہ کسی طرح ماننے والی نہیں ہے، تو ایک دن ایسا کیا کہ گھر سے باہر حضرت آسیہ کو نکلوایا، اور سخت گرمی کا زمانہ تھا، زمین اور ریت بالکل تپی ہوئی تھی، اس ریت کے اوپر گرم گرم ریت کے اوپر انہیں لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد ان کے دونوں ہاتھ کھلوائے، دونوں ہاتھ چوڑے کیے، اور ہتھیلی کے اندر میخیں کیلیں گاڑ دی دونوں ہتھیلی کے اندر، اور دونوں پاؤں کے اندر بھی جو ہے کیل اور کھیلی ٹھوک دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، عورت جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے اور مرد کے مقابلے میں برداشت کرنے کی طاقت اس میں بہت کم ہوتی ہے، اب ایک کمزور عورت، اور وہ بھی ایسی عورت کہ جس کی زندگی ناز و نعم میں گزری، جس کی زندگی شاہی محل کے اندر ساری سہولیات اور عیش کے اندر گزری، اس کو ایسی تکلیف برداشت کرنا پڑے، گرم گرم ریت پر لیٹی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں میں کھیلیں ٹھوکی ہوئی ہے، اور اس میں سے خون جا رہا ہے، اور فرعون کے لوگوں کی طرف سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون کو خدا مان لو، یہ ساری اذیتیں ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ساری اذیتوں کو برداشت کر رہی ہے، اور یوں کہہ رہی ہے کہ نہیں، میں تو موسیٰ کے خدا کو ہی خدا مانوں گی، اور اس کے سوا میں کسی کو خدا نہیں مان سکتی۔ تو اس کے بعد فرعون نے یوں کہا کہ اس کے سینے کے اوپر بڑا پتھر رکھ دو۔ چنانچہ حضرت آسیہ کے سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا گیا تاکہ وہ ادھر سے ادھر نہ ہو سکے، اپنے آپ کو ہلا نہ سکے۔ پھر اس کے بعد یوں کہا فرعون نے اپنے کارندوں سے کہ ایک بڑے سے بڑا پتھر لاؤ، اور اس کو یوں کہو کہ یہ تمہیں آخری وارننگ ہے، اگر تم فرعون کو خدا مان لیتی ہو ٹھیک ہے، تمہیں جو ہے ان ساری مصیبتوں سے نجات دے دی جائے گی، اور وہی ساری شاہی سہولیتیں اور وہی ناز و نعم تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور اعزاز اور عزت تمہیں دی جائے گی، اور اگر نہیں مانتی فرعون کو خدا تو پھر یہ پتھر اس کے منہ پر دے مارنا اور اس کو کچل دینا، یہ مر جائے گی۔ چنانچہ وہ پتھر لانے کے لیے گئے، اور وہ پتھر لے کر کے آئے، اور جو ہے یہ آسیہ سے کہا کہ اگر تم فرعون کو مانتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی تو یہ پتھر سے تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت آسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس دعا کو نقل کیا۔ اس موقع پر اپنی دل ہی دل میں حضرت آسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ تین دعائیں حضرت آسیہ نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہے۔ آپ حضرت آسیہ کی ایمان پر استقامت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر اسی لیے ذکر کیا، اللہ نے یہ کہہ کر ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امرأت فرعون کی بیوی کا قصہ بیان کیا، تاکہ ایمان والے اس سے سبق حاصل کریں کہ ان پر کیسے ہی مخالف حالات کیوں نہ آ جائے، وہ اپنے ایمان کے اوپر جمے رہیں، اپنی ایمان کے اوپر استقامت سے رہے۔ اگر وہ اپنے ایمان کے اوپر جمے رہیں گے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پائے استقامت کو لغزش نہیں کھانے دے گا، ان کے پائے استقامت میں ڈگمگاہٹ نہیں آئے گی۔ یہ اپنی طرف سے پختگی دکھائیں، یہ اپنی طرف سے استقامت دکھائیں، کیسے ہی مخالف حالات کیوں نہ ہو، مگر اپنے ایمان پر جمے رہنے کا عزم دکھائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اور ایمان کے اوپر ان کو قائم رکھتے ہیں، جیسے امرأت فرعون نے کیا، حضرت آسیہ نے کیا، فرعون کی بیوی نے کیا۔ کیسی اذیتیں ان کو دی گئی، کیسی تکلیفیں ان کو دی گئی، مگر وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ 3 دعائیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی اس موقع پر جبکہ ان کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہے، اس سے خون نکل رہا ہے، گرم گرم ریت پر ان کو لٹایا گیا ہے، سینے پر بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، اور ایک بڑا پتھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس سے ان کا چہرہ کچلنے کی پوری تیاری ہے۔ ایسے موقع پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ میری موت تو یقینی ہے، اور یہ جو کچھ میں نے اپنی حالت بنائی ہے مظلومیت کی، وہ تیری خاطر، تیرے ایمان کی خاطر، میں تیری ایمان کو اور تیری توحید کو چھوڑنا چاہتی، میں تجھ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس کے بدلے میں نے شاہی محل چھوڑا تیرے ایمان کی خاطر، تیری توحید کی خاطر، تو میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ تو مجھے اپنے پاس، اپنے پڑوس میں جنت کے اندر گھر دینا۔ یہ پہلی دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر دینا۔ یہاں ایک عجیب بات لکھی مفسرین نے کہ اس عورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق دیکھیے کہ اللہ کی ذات سے ان کو کتنا عشق ہے، اور اللہ کی ذات سے ان کو کتنا تعلق ہے کہ اللہ سے مانگ رہی ہے تو پہلے اللہ کا جوار، اللہ کا پڑوس مانگ رہی ہے، گھر بعد میں۔ رب ابنی لی عندک بیتن، عندک کے معنی یہ اللہ اپنا پڑوس مجھے دیجئے، یعنی ایسا گھر دیجئے جو تیرے پڑوس میں ہو۔ لفظ جو ہے وہ اب پڑوس کا پہلے استعمال کیا، گھر کا لفظ دعا میں بعد میں استعمال کیا، یعنی پہلے اللہ کا پڑوس مانگا، اس کے بعد گھر مانگا۔ اللہ کی ذات سے کیسا عشق اور تعلق تھا اس عورت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جوار پہلے مانگ رہی ہے، پڑوس پہلے مانگ رہی ہے، اور گھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعد میں مانگ رہی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اسی وقت جس وقت وہ یہ دعا کر رہی ہے، اب چند لمحوں میں ان کی موت ہونے والی ہے اور یہ دعا اللہ سے کر رہی ہے، اسی وقت اللہ کی طرف سے جنت میں ان کا محل ان کو دکھلا دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے فرشتے وہ گھر لے کر کے آئے، اور انہوں نے اس دنیا کے اندر، مفسرین نے لکھا ہے یہ واحد عورت ہے، دنیا کی اکیلی عورت ہے کہ جس کو جنت کا گھر اسی دنیا کے اندر دکھا دیا گیا، کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی میں ان کو جنت کا محل دکھا دیا، جنت کا گھر دکھا دیا۔ یہ ایمان پر استقامت کا نتیجہ تھا۔ جس طرح کی استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور کسی حال میں اپنے ایمان کو نہ چھوڑا، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ جنت کا گھر اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھلا دیا۔ تو 2 دعا تو ہی اللہ کا جوار مانگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں گھر مانگا، اور تیسری دعا کی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے فرعون اور اس کے کام سے اور ظالم قوم سے اللہ تو مجھے نجات دے۔ تو یہ موت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دعا کی قبولیت یہ ہوئی، فوراً دعا قبول ہوئی۔ وہ پتھر لے کر کے کھڑے تھے ان کا چہرہ کچلنے کے لیے، ادھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، وہ پتھر مارے اس سے پہلے ان کے روح قبضہ ہو گئے، اللہ نے نجات دے دی ان کو۔ وہ پتھر مار نہیں پائے، پتھر سے موت نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبضہ کر لی اور ان کی موت ہو گئی۔ تو فوری طور پر اتنی جلدی ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، یہ کہ جنت کا محل ان کو اسی وقت دکھلا دیا گیا، اور وہ نجات مانگ رہی تھی، اللہ نے فوری نجات دے دی، وہ پتھر نہیں مار پائے، ان کی روح قبضہ کر لی گئی اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ ایمان پر استقامت کا نتیجہ تھا۔ اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے انعام سے نوازا اور کیسا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا کہ جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی،
پھر میدان محشر میں حساب و کتاب کا معاملہ ہو جائے گا، جہنمی جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے، جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، ساری چیزیں ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد وہاں جنت میں ایک پروگرام منعقد ہوگا، ایک مجلس منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالی خود حضرت آسیہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں جنت کے اندر ان کو یہ بدلہ دیں گے، انہوں نے اپنی ایمان کی خاطر جو تکلیفیں سہی اور جو ایمان کے اوپر استقامت کا اور ایمان کے اوپر جمے رہنے کا مظاہرہ کیا، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی یہ دیں گے کہ وہاں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کرائیں گے، ان کا نکاح کرائیں گے۔ اتنا عظیم الشان بدلہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مرحمت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر حضرت آسیہ کا ذکر کیا، ایمان والوں کے لیے نمونے کے طور پر، کہ ایمان والے اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ایمان کی دولت مرحمت فرمائی ہے، یہ ایمان کی دولت اس کائنات کی سب سے بیش قیمت دولت ہے، کسی قیمت پر اس ایمان سے سبکدوشی نہیں ہو سکتی ہے، اور کسی قیمت پر ایمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھیے حضرت آسیہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنے ناز و نام کے اندر وہ رہتی تھی، سونے کے محل کے اندر رہتی تھی، ساری شاہی سہولیات ان کے لیے تھی، اپنی ساری زندگی انتہائی عیش کے اندر انہوں نے گزاری تھی، مگر جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو پھر ایمان کو کسی قیمت پر انہوں نے نہیں چھوڑا۔ شاہی محل ان کو چھوڑنا پڑا، ساری شاہی سہولیات ان کو چھوڑنی پڑی، بے شمار اذیتیں برداشت کرنی پڑی، بے شمار تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، لیکن وہ کسی قیمت پر ایمان سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عجیب و غریب انعامات سے ان کو نوازا۔ جنت کا ان کا محل ان کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا، اور وہاں قیامت میں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کرائیں گے۔ ایسا عظیم الشان صلہ اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان پر استقامت کا انہیں مرحمت فرمائیں گے۔ تو یہ واقعہ نمونے کے طور پر، یہ واقعہ عبرت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ میری محترم دینی بہنوں، ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی اور سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ایمان سے کسی حال میں سبکدوش نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان بہت قیمتی دولت اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے، ایمان جیسی کوئی دولت اس کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے مرحمت فرمائی ہے۔ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، ہم سب کچھ چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، مگر ہم اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے ایمان کی کسی حال کے اندر قربانی نہیں دے سکتے۔ دیکھیے حضرات صحابہ نے مکی زندگی کے اندر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، کیسی کیسی اذیتیں برداشت کی۔ حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا، ان کے پیٹھ کی چمڑی جو ہے پگھل جاتی تھی، اور جو چربی نیچے گرتی تھی اس سے وہ ریت ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اور کفار یہ چاہتے تھے کہ تم ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، ہم تمہیں یہ اذیتیں نہیں دیں گے، مگر وہ اذیتیں برداشت کرتے تھے اور یوں کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ میں کہ ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اذیتیں برداشت کرتے تھے مگر اپنا ایمان وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ واقعہ قرآن کریم کا بیان کیا ہوا میں نے آپ حضرات کے سامنے اسی لیے پیش کیا ہے، آپ بہنوں کے سامنے، کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ہمیں تسلی ہو کہ جب ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو مصیبتیں تو آئے گی، ہمارے مخالف ماحول تو بنایا جائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے، ہمیں اس پر جمے رہنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے جب یوں کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو پھر وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، تم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، تو پھر آزمائشیں تمہارے اوپر آنی ہے، پھر امتحان اور بلا اور مصائب تمہارے اوپر آنے ہیں۔ ان امتحانات سے، ان بلا اور مصائب سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں کھرے اترو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بدلے صلے ہوں گے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔
تو جب کلمہ پڑھا ہے، جب ایمان ہمارے پاس ہے، تو اس ایمان کی وجہ سے آزمائشیں تو ہمارے اوپر آنی ہے، مصیبتیں تو آنی ہے، مخالف ماحول تو بننا ہے، ہمارے خلاف ماحول بنایا جائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری استقامت کو آزماتا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں کھرے اتر جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے جو نوازش کا سلسلہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق سے نوازے اور اپنے ایمان کی قدر کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ ہمارے ایمان پر ہمیں جمائے رکھ، اے اللہ ہمارے ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ ہم اللہ سے مانگتے رہے، اپنے دل سے عزم بھی کریں کہ ہم کس میں اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایمان کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرنا۔ ہم اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا۔ اگر ہم نافرمانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، تو اس سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم معمولی باتوں پر اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں۔ کوئی معمولی بات پیش آئی، نماز ہم نے چھوڑ دی۔ ذرا سا کوئی کام پیش آیا، ہم نے نماز چھوڑ دی کہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ ذرا سی کوئی بات پیش آئی، شادی بیاہ کا موقع ہے، اب ڈر ہے کہ بھائی گھر کی عورتیں ناراض ہو جائیں گی، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور وہ کام کر لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، خاندان کی ناراضگی کی وجہ سے، گھر کی عورتوں کی ناراضگی کی وجہ سے، معمولی باتوں پر ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں، اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم کسی حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہر حال میں فرما برداری کریں۔ بھئی نماز کا وقت ہے، چاہے کوئی بات پیش آ جائے، ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، وہ کام چھوڑ دیں، ہم نماز پڑھ لیں۔ اس طرح اگر ہم کرتے ہیں اللہ کے احکام کی اطاعت، تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کا بہت مؤثر ذریعہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے احکامات کی تابعداری ہے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی اطاعت چھوٹتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت ہوتی ہے، تو پھر ایمان کمزور پڑتا جاتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑیں اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے رہا کریں، یہ دعا پڑھتے رہا کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا ہے، اللہم ثبتنا علی الایمان، کہ اللہ ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو قبول کرتے ہیں، اللہ دعاؤں کو رد نہیں کیا کرتے۔ اللہ نے تو خود کہا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، دعا کر لیں، کچھ کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ تو ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما،
ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار، قصوروار، مجرم و سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ تو ہماری ساری سیاہ کاریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ اپنی رضامندی والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے آج کے اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے آج کے اس جمع ہونے کو قبول فرما، اپنی دین اور اپنے شریعت کی پوری پابندی تو ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تیری شریعت پر کما حق عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان بہنوں کو جو دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئی تھی، اے اللہ تو ان کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ تو ان کو 100% دیندار بنا، 100% اپنی شریعت پر عمل کرنے والی بنا۔ اے اللہ پردے کا اہتمام کرنے والی بنا۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والی بنا۔ اے اللہ ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کے ایمان سوز ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا نہایت مشکل ہے۔ اے اللہ اگر تیری نصرت شامل حال نہ ہو، اے اللہ ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج اے اللہ ایمان کو لوٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی متاع گرہ مایا ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، سازش اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں سے ان کا ایمان چھین لیا جائے، ان کی دین اور ان کی شریعت چھین لی جائے۔ اے اللہ ہم تجھے دشمنوں کے مقابلے میں رکھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر بن جا اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ان کے دین کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ شعائر اسلامیہ کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم سبوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ہم سبوں کو اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جس وقت ہم دنیا سے جا رہے ہوں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرا کلمہ ہماری زبانوں پر جاری ہو۔ اے اللہ تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی واجب الادا حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی خوشگوار موت نصیب فرما۔ اے اللہ برے خاتمے سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ برے خاتمے سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑا ڈر لگتا ہے، اے اللہ اعتبار تو خاتمے کا ہے، اے اللہ اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ اے اللہ سوئے خاتمہ سے پوری حفاظت فرما اور حسن خاتمہ ہم سبوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما۔ اے اللہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، وہ پار ہو گئی، بعد کی ساری منزلیں آسان ہے۔ اے اللہ وہاں پکڑے گئے کہیں نہیں بچیں گے۔ اے اللہ تو قبر کی منزل کو آسان فرما اور عذاب قبر سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ میدان محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر شخص اپنے کیے کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اے اللہ اس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ اس دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس دن ہمیں تیرا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس دن ہمیں تیرا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا جس کو تیرے نبی کے سامنے سے دھکے دے کر کے نکال دیا جائے گا۔ اے اللہ ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے پناہ نصیب فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ جہنم سے اور اس کے عذاب سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اے اللہ ہم اس سے تیری خوب پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سبوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما دے، ہماری ساری جائز ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما دے، ہماری ساری جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ہماری ساری جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم سبوں کو عافیت نصیب فرما، ہم سبوں کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں، اے اللہ ہر ایک کو تو عافیت سے مالا مال فرما، ہر ایک کو اپنی مغفرت اور بخشش سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی مرادوں کو پورا فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو جس پریشانی کا شکار ہو، اے اللہ اس پریشانی کو ختم فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ گھریلو جھگڑوں کا شکار ہیں، اے اللہ جھگڑوں کی وجہ سے ان کے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے جھگڑوں کو ختم فرما کر ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔
ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا فرما دے، گھروں میں مودت و محبت کی فضائیں قائم فرما دے۔ اے اللہ ہم سبوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سبوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی مرحمت فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مرحمت فرما دے۔ اے اللہ اب تک تجھ سے مانگ کر کے محروم نہیں رہے ہیں، اے اللہ اب بھی اور آئندہ بھی ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ جتنی خیر تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے وہ ساری خیر ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنی برائیوں سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ چاہی ہے، یا اللہ ان ساری برائیوں سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و اولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔